یوں تو دنیا میں نہ جانے کتنے بادشاہ سلطان گزرے، کیا کسی نے ترک سلطنت کیا؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صرف دو ہیں، بے شک، صرف دو۔ پہلے حضرت ابراہیم بن ادہم اور دوسرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر صاحب، بے شک بے شک، اور دونوں ہی سلسلے چشت اہل بہشت۔ واہ، سرکار مخدوم پاک کا نام ان کے والدین نے نہیں رکھا، جی، یہ اشرف نام یہ ان کے والدین نے نہیں رکھا ہے، یہ نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، نام اس کا اشرف رکھنا اور اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی مت کرنا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، آہا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ تو والد خواب دیکھتے ہیں مخدوم پاک کے، اور آپ کی والدہ اپنے جد کریم کو دیکھتی ہیں، یعنی حضرت خواجہ سید احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ذات ہیں سینٹرل ایشیا میں، جو آج رشیا کے علاقہ ہے، جس میں ازبیکستان، ترکمینستان، آذربائیجان، یہ تمام علاقے 7 ملک ہیں، اور ان تمام ملک میں آپ کی حیثیت وہی ہے جو ہند میں خواجہ اجمیری کی۔ اللہ، یہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے نانا ہیں، جنہیں سید احمد یسوی کہتے بے ہیں۔ شک، تو آپ نے اپنے جد کریم آپ کی والدہ نے دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دے گا جس کا نام اشرف ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ٹھیک ہے، تو بھائی جس پر نظر سرکار کی ہوگی اس کے لیے سب آسان، واہ واہ واہ، اتنا آسان، اتنا آسان کہ حکومت میں ہے، تخت پر ہے، اور جب حضرت خضر آتے تو یہی کہتے کب تک، جی، تخت حکومت پر ہیں، اور خضر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے خضر یہ بتاؤ کب تک مجھے یہ کام کرنا ہے، رغبت نہیں ہے، اللہ اکبر، سلطان ہیں، شہنشاہ وقت ہیں، تخت نشین ہیں، پر کوئی رغبت نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان پر نظر سرکار کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسان ہے، اسی لیے اتنا آسان ہے۔ تو غالباً شاید شیخ اعظم کے ذہن میں یہ عنوان رہا ہو، اس پر یہ شعر آیا، تو میں نے کہا چلتے چلتے تشریح بھی کرتا چلوں، کیونکہ یہ تھوڑا موڈ بنا دیا مولانا امن اللہ صاحب اشرفی نے، تو میں نے کہا چلیے میں بھی حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک نبی 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 حضرت عیسیٰ تک، حضرت اسماعیل نبی، خاموشی، حضرت اسحاق نبی، پھر نبی 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 حضرت عیسیٰ تک جب آئے آخری نبی، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین، یہ تشریف لائے، جب آئے تو آخری نبی آئے، خاتم النبیین آئے، اشرف الانبیاء آئے، امام الانبیاء آئے، یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو گیا نا؟ حضرت ابراہیم نبی، بہت اچھی طرح سے ذہن میں بسا لو، یہ جو ڈھل پھرے چلتے پھرتے ہیں نا، جو دائیں بائیں بھگاتے ہیں، اب اس کی اہمیت سمجھو۔ حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسماعیل نبی، حضرت اسحاق نبی، پھر لگاتار نبی نبی حضرت عیسیٰ تک، حضرت اسماعیل نبی خاموشی، اور جب آئے تو ہمارے آقا آئے،
ہے نا، اشرف الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، یہ جانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اب آؤ، نبوت کا دروازہ بند، کھلا کہاں؟ مولا علی پر ولایت کا، یعنی فیضان رسالت، فیضان نبوت ولایت کے راستے سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دروازہ کھلا کہاں؟ علی، امام علی، یہاں بھی دو، یہاں بھی دو، امام حسن امام، چھوٹے بیٹے حسین امام، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، سبحان اللہ سبحان اللہ، باپ امام، بڑے بیٹے حسن امام، چھوٹے بیٹے حسین امام، اور امام حسین میں امام 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 حسن عسکری تک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، امام زین العابدین امام، سبحان امام باقر امام۔ سنا اس لیے رہا ہوں کہ اگر کوئی پاگل ہو تو سن کر اس کا پاگل پن دور ہو جائے۔ اس نام کی برکت یہ بھی ہے، سن کے بھی پاگل پن ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر لکھ لو اور گردن میں ڈال لو تو بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے نام دہرا دوں، اپنی ذمہ داری پوری کر لوں، کیونکہ پیر بھی ہوں، پاگلوں کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اور اتفاق سے اشرف الانبیاء اس کانفرنس میں غلام اشرف الاولیاء آیا ہے، وہاں بھی یہی کام ہوتا ہے، وہاں بھی یہی کام ہوتا ہے، تو علاج بھی بتانا ضروری ہے۔ تو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، پھر بیٹا امام امام باقر، پھر بیٹا امام امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی نقی، امام علی تقی، امام علی رضا، حضرت عسکری تاک، امام 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 امام، امام حسن خاموش، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام حسین امام، امام 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 حسن عسکری تاک، اور ادھر خاموشی، یہ باپ نبی، بیٹا نبی، بیٹا نبی، پھر نبی 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 عیسیٰ تک نبی، حضرت اسماعیل میں خاموشی، اور جب آئے تو آخری نبی آئے۔ اب ادھر آ جاؤ، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، امام حسن امام، خاموشی، ادھر آ جاؤ، امام حسین امام، پھر امام 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 امام، امام حسن عسکری تک، امام حسن خاموشی، جب آئیں گے، جب آئیں گے تو امام مہدی، امام منتظر، امام محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں، مشیت ہے۔ بکراتی بند کرو، جنت چاہیے، اگر سودا جنت کا چاہیے تو بکراتی بند کرو۔ دامن تھام لو، واہ، ابے تم قرآن اور حدیث پڑھ کر نہیں سمجھ سکے، دوسروں نے جو بلیف نہیں کرتے ان کی کتابوں میں موجود ہے، جی، وہ اگر نہ سمجھ سکے تو سمجھ میں آتا ہے۔ چلو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نبی نے سمجھایا نہیں سمجھے، صدیق نے سمجھایا نہیں سمجھے، فاروق نے سمجھایا نہیں سمجھے، عثمان غنی نے سمجھایا نہیں سمجھے، مولا کائنات نے سمجھایا نہیں سمجھے۔ سمجھو گے جب آخری آئیں گے، واہ 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 واہ، بنا سمجھے کوئی رہے گا ہی نہیں، یا تو سمجھو یا جاؤ، مرو جاؤ، واہ، حساب کتاب برابر۔
برادران کیا کہنا حضور، واہ 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 واہ۔ اب اس غیب میں سمجھانے آئے، غوث آئے سمجھانے آئے، میرا خواجہ آیا سمجھانے آئے، میرا مخدوم آیا سمجھانے آئے، اعلیٰ حضرت شفیع آئے سمجھانے آئے، محبوب الہی آئے سمجھانے، قطب الدین بختیار کاک سمجھانے، حضرت بابا فرید گنج شکر سمجھانے، حضرت علاء الدین صابر کلری سمجھانے، یہ سب سمجھانے آئے۔ سمجھ لو سمجھ لو، پر ہم ہیں کہ ضد کیے بیٹھے نہیں سمجھیں گے صاحب۔ یہ سودا آخرت کا ہے، اسے دنیا داری سے مت تولو، دنیا داری سے مت تولو، محبت کرو، فیکٹ کو تسلیم کرو، ورنہ کیا فرق رہ جائے گا۔ یہ تو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ایک پیڑ نہیں بتائے گا تو پیڑ لگوا رہے ہو۔ ارے جس نے بتایا اس پر ایمان لے آؤ، پیڑ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پیڑ لگانے کی ضرورت کیا؟ پر ضد ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں، یہ لیکن کا جو یو ٹرن لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دل کا بغض بتاتا ہے۔ جب تم کسی کی کھل کر تعریف نہ کر سکو، کیا کہنا، ایک بات تم کو بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا، تو اگر پوچھا جائے تم سے کہ تم اس کی تعریف کیوں نہیں کیے، تو تم کہتے ہو کہ اس نے فلاں ٹائم پہ مجھ کو تکلیف پہنچائی، ایک ایسی بات کہہ دی جو مجھے بہت تکلیف پہنچی، اوکے تم بھی تکلیف پہنچاؤ گے، کیا یہی شان ہے؟ نہیں، تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ سبحان یاد رکھنا، اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لو، جس بات سے، جس جملے سے تمہیں تکلیف پہنچے، جس عمل سے تکلیف پہنچے، گانٹھ مار لو وہ عمل تمہیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ذات تمہیں اپنے عمل سے تکلیف پہنچائے تو گانٹھ باندھ لینا، وہ عمل تم کسی کے ساتھ نہ کرنا، کیونکہ وہ عمل تکلیف دیتا ہے۔ وہ جملہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، وہ جملہ بند کر لینا زبان کو، سبحان اللہ، کیونکہ سبحان جب تمہاری زبان سے نکلے گا تو کسی اور کو تکلیف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی اور کو تکلیف ہوگی تو مت اس کے برابر کھڑے ہو۔ ارے یار جو چیز تمہیں تکلیف دے، بتاؤ اس عمل کے ساتھ تم کھڑا ہونا چاہتے ہو، ان جملوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، تو پھر فرق کیا ہے تم میں اور اس میں؟ پھر شکایت مت کرو، تبدیلی لاؤ، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں آئیڈیل جو بنا کے بیٹھے ہو، ٹی وی کو جو تم نے آئیڈیل بنایا ہے، یہ انٹرنیٹ کو، اور اس سے جو اسلام سیکھ رہے ہو، یہ کوئی آ گیا نہ اس کی کوئی سند ہے، کون ہے لکھنے والا، کون ہے بولنے والا، کیا اس کا مقصد ہے، کچھ بھی پڑھ لیا اور بس بکراتی شروع۔ وہ لکھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ابلیس کا شاگرد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کسی مفتی یا کسی محدث یا کسی مفکر یا کسی علامہ کا شاگرد ہو۔ بے شک۔ 70 سے زیادہ انٹرنیٹ پہ جو سائٹس چل رہی ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہیں، جی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دین سیکھنے کے لیے کیا کمی؟ انفراسٹرکچر تو موجود ہے، مسجدیں موجود ہے جہاں امام موجود ہے، مدارس جگہ جگہ پر موجود، اب تو وہ کمی نہیں کہ آپ کو لمبا سفر کرنا پڑے، اب تو محلے محلے میں مدرسے ہیں، پکڑ لو اپنے عالم کو کہ بیٹھیے میرا یہ سوال ہے، جواب دیجیے۔ سبحان اللہ، اور میں اپنے علماء کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہوں، کتنا بھی محمل سوال عوام کرے، سنیے صبر سے، تحمل کے ساتھ، مسکراتے ہوئے سنیے اور جواب دیجیے، انہیں جھلا کر جواب، کیا بیوقوفی والی بات ہے، گدھے نالائق جاہل، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اکبر، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولا کی سنت پر عمل، واہ 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 واہ،
ہے ہمارے نبی نے ہمارا مولا بنایا ہے، واہ واہ ان واہ کی سنت پر عمل کر لو۔ ایک یہی نشست میں 3 بار ایک ہی سوال، اے علی یہ بتاؤ کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں پھر پوچھتا ہوں کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ واہ 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 لیکن اچھا لگا کہ تم نے مسکرا کے کہا، یہ بھی اچھی بات ہے کہ میں اپنے ذمہ داروں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سوال کا جواب فوری طور پر آپ کے پاس نہ ہو تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں، اسے کل بلائیے، بھئی ابھی جواب نہیں، کل دیکھ کر بتاؤ۔ اس میں کوئی قیاس سے کام مت لیجئے، تکا مت لگائیے، کیونکہ بات دین کی ہے۔ ایک جگہ آپ نے تکا لگایا پر پتہ نہیں کہاں تک وہ تکا جائے گا، جی حضور، تو یہ احتیاط لازم ہے، بہت یہ اچھا ہے، احتیاط لازم ہے، تکے بازی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے اس چیز سے، جھلانا نہیں ہے، صبر و تحمل کے ساتھ سننا ہے، جواب دینا ہے، اور اگر جواب اس وقت نہیں ہے ذہن میں، یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر بات کا جواب ذہن میں ہو، جی ٹھیک ہے؟ دوسرے دن بلا لیے، دے دیجئے، ٹھیک۔ اب آئیے، اسی وقت پھر پوچھا جاتا ہے، اے علی بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نگل کے کھاتا ہے، سٹکاؤ نا، نگلوا دو، ہاں سٹک میں تو بڑا معاملہ ہو جائے گا، کوئی لوم چلانے والا کہے گا سٹر پٹر، تو یہ کہاں ہے؟ ایسے نہیں، نگلوا دو۔ جو نگل کے کھاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اب اس سے لگا کہ نہیں، یہاں تقریریں جو ہوئی لوگوں نے سنا ہے اور غور سے اور رکھا ہے ذہن میں، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ لیتا ہوں اور اتنی بار ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے کہ ایک بات کو مجھے 10 بار کہنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ کہیں حضرت نے وہی والی تقریر کر دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی جی، تمہیں یاد نہیں ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں یاد ہونا ضروری ہے، مقصد تو یہی ہے کہ تمہیں یاد کراؤں، یہ فرق پڑتا ضروری ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، چلو 2 ہو گیا، پھر سوال کرتا ہوں کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ نہیں، بس شاندار جواب، بے شک مولا کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب آپ بھی برا مت ماننا جب آپ کو کوئی جھلا کے جواب دے دے، کیونکہ چوتھی کوئی شکل نہیں ہے، جی اس لیے چوتھا سوال نہیں آیا۔ اگر چوتھا کوئی جواب ہوتا تو وہ بھی سوال آیا تھا، گئے علی یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا، کون سا بچہ دیتا ہے؟ کیونکہ 3 ہی طریقے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم کے، جانوروں کے، تو اتنا علی نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ پر مسکرا کے سنا، یہ نہیں کہا ابھی تو جواب دیا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جواب دیتے گئے اور پھر نہ سوال آیا نہ جواب دینے کی ضرورت، جھلائے نہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے، جواب پتہ ہے۔ تو جب کوئی تم سے جھلا جائے تو تم صبر کر لینا، جان لینا انہیں پتہ نہیں ہے، کل پوچھیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اگر وہ تکلف میں یہ نہ بتا سکے